بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے ہمارا پارہ آج یا تذرون 11 اور سورہ توبہ۔ سورہ توبہ ہے اور 9 نمبر کی، ایسی پارہ ہے 11 اور پارٹ اس کا 88 اور رکو 14 سے اب ہم 15 تک پڑھیں گے۔ 15 ہے نا نیچے پورا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھا آیت ہے 118 سے 122 تک۔ یہاں پہ کھڑا زبر بھی ہے اور یا مدہ بھی ہے۔ یہ مد منفصل ہے کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا ہے، تو یہ 3 الف کے برابر ہے، کھڑا زبر بھی 1 الف کے برابر ہوتا ہے۔ 4 الف کے برابر اسے کھینچ کے پڑھنا یا میں شد ہوگا، یا میں شد ہے، اور یہ دونوں الف نہیں پڑھ جائیں گے۔ ہاتھ سیدھا لگے گا ہمارا لام میں، اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہوتی تو یہ کھڑے زیر کی طرح کھینچ کے پڑھا جاتا، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے تو وہ بھی یہ والے دونوں الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے تو وہ کھڑا زبر 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ واو اور دونوں الف بالکل نہیں پڑھ جائیں گے، یہ لکھنے میں آئیں، پڑھنے میں بالکل نہیں آئیں گے۔ پڑھیں گے کیسے بھی سے، اور اس سواد کو سین سے ہٹا کے، یہ دونوں حرف مدہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اللہ کا لام جو ہے پیش کے ساتھ ہے، اور یہ واو الف بالکل نہیں پڑھا جائے گا، اور یہ الف بھی نہیں ہے اللہ کا، اور یہ اللہ کا لام جو ہے پیش کے ساتھ ہے، اور پر پڑھیں گے اسے۔ یا ایہا الذین، یا ایہا الذین، دال باریک ہے تو باریک پڑھیں گے، یا ایہا الذین نہیں کر دیں گے، یا ایہا الذین، یا ایہا الذین غلط ہو جائے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ما كان لأهل المدینة ومن حولهم، میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہ ادغام شفی ہے، اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہ نون میں شد ہے اور پھر تشدید ہے۔ اگر نون ساکن ہوگا اور یا تشدید والی ہوگی یا مشدد ہوگی تو اس نون کو ہجے میں لگائیں گے، روا میں اس یا کو نون کی جگہ لگا کے پڑھیں گے۔ روا میں بالکل یہ نون پڑھا نہیں جائے گا، الف نون یا زبر ای، ان یئی ایسے نہیں پڑھیں گے، پڑھا ہی نہیں جائے گا۔ ان یئی ہے، یہ ایت، ایت خلفو، یہ ایسی یہ آ گیا۔ نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، را پہ شد ہے تو یہ ساکن والا حرف ہجے میں لگائیں گے، روا میں اس را کو لگا کے پڑھیں گے نون کی جگہ۔ کیسے کر پڑھیں گے؟ این را زبر ار، اس طرح سے روا میں ہو جائے گا، ہجے این نون را زبر ار۔ ان نہیں پڑھیں گے، ان ربہم الرسول اللہ، دیکھیں را پورے پیش کے ساتھ زبر کے ساتھ ہے، پر پڑھیں گے موٹا کر کے، اور اللہ کا نام دیکھو زیر کے ساتھ ہے تو یہ باریک پڑھا جائے گا۔ رسول اللہ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، یہ نون ساکن پر نون آ رہا ہے نا، یہ غنہ کر کے پڑھیں گے، ان نفسه، ہا کا زیر ختم ہو گیا، کھڑا زیر جو ہے۔ ذالک بانہم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يدعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو، یہ دیکھو واو میں بھی شد ہے اور نون میں بھی، یہ ادغام میں نون ہے، ادغام میں واو ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا، یہاں بھی عدو نیل الا کتب لہم، میم ساکن تو باہر ہے تو غنہ اور اخفت دونوں کر کے پڑھیں گے، لہم بھی عمل صالح، لام دیکھو سواد وہ تنوین کے بعد سواد آ رہا ہے تو یہ اخفا بھی ہوگا یا غنہ بھی ہوگا، 1 الف کے برابر ناک میں چھپا کر اس کو پڑھنا ہے۔ عمل صالح، صالح
یہ نون ساکن ہے، وہ تنوین ہے، وہ شد ہے اس پہ نون کے اوپر، تو غنہ کر کے پڑھیں گے. اور اللہ کے لام زبر کے ساتھ پر پڑھیں گے، الف بالکل نہیں پڑھا جائے گا، نون کو سیدھا لگائیں گے اللہ کے لام میں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. دیکھیے جیم میں قلقلہ ہے، قاف میں بھی قلقلہ ہے، یہ جیم میں قلقلہ ہے، تو یہ سخت ہوتا ہے. 5 حرفوں میں قلقلہ ہوتا ہے، قاف توئے با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب الجدین ہے. ان کے علاوہ اور کسی حروف میں قلقلہ نہیں ہوگا، کسی جزم والے حروف میں قلقلہ نہیں ہوگا. اس کے مخرج پڑھتے وقت اس کے مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں. اجر المحسنین ولا ينفقون نفقتا، نفقتا نہیں کر دیں گے اسے، نفقتا صغیرتا، یہ بھی غنہ ہے، ادغام واو ہے، یہاں تنوین کے بعد آ رہا ہے نا، یہ بھی تنوین کے بعد واو پہ شد ہے تو یہ غنہ ہوا. 4 حرفوں میں غنہ تو یومن کا قاعدہ ہے، یہ واو نون میم یا، یومن کا قاعدہ ہے. جب بھی ان کے اس سے پہلے، جب ان حروف تشدید ہوتی ہے ان سے پہلے جزم یا وہ تنوین یا نون ساکن والا حروف آتا ہے تو غنہ اور اخفا کر کے پڑھا جاتا ہے. صغیرتا ولا کبیرتا ویقطعون وادیا، ویقطعون کیا پڑھنا ہے؟ توئے ہیں تو توئے پڑھنا، تا نہیں پڑھنا ہے اس کو. تا اور توئے کا ایک ہی مخرج ہوتا ہے، لیکن توئے پر ہوتا ہے تا باریک. ویقطعون نہیں پڑھیں گے، ویقطعون وادیا الا کتب لهم لیجزیہم اللہ احسن، یہ بھی قلقلہ ہے. اللہ کلام پیش کے ساتھ ہے تو پر پڑھیں گے. احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة. مد متصل ہے اس مد کے بعد، کیونکہ مد لازم ہے، یہ شد والا حروف آ رہا ہے نا، اس لیے یہ ہے مد متصل. اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہ 4 الف کے برابر کھینچیں گے، لیکن یہاں الف میں مد آئے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ 5 الف کے برابر ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے. لیکن یہ ہے مد کدھر گیا منفصل، وہ مد لازم ہے. یہ 6 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اور یہ الف بھی مد تو 7 الف ہوا، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ بھی کھڑا زبر کی طرح، یعنی 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. لِيَنفِرُوا كَافَّةً، ابھی یہ 2 زبر آ جاتے ہیں نا تا کے اوپر، ہا والی تا پہ. اور اگر آ گئے آیت تو یہ دونوں نقطے اور دونوں زبر ختم ہو گئے، حرکات بھی اور یہ نقطے بھی دونوں ختم ہو گئے. ہا پڑھا جائے گا وہ بھی ساکن، کافہ. اگر آیت نہیں کریں گے تو یہ اخفا ہوگا، فا رہا ہے نا تنوین کے بعد، ایسے بھی پڑھ سکیں کافتا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، یہ اخفا ہے. یہ ادغام میم ہے، تنوین کے بعد میم پہ شد ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے، اور نون ساکن کے بعد آ رہا ہے تو یہ اظہار کا قاعدہ. حرف حلقی میں سے ہے، یہ حرف حلقی 6 ہوتے ہیں، حمزہ ہے، عین ہے اور غین خا. تنوین اور نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا غنہ کچھ نہیں کرنا، اظہار کا قاعدہ ہوگا. منہم غنہ بھی نہیں ہے، اخفا بھی نہیں. اور یہ آ گیا مد متصل، 4 الف کے برابر سے کھینچیں گے، اور اس سے پہلے زبر ہے تو 5 الف کے برابر سے کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا. إذا زال باری کے اور پورے ہیں، اور یہ مد منفصل ہے، 4 الف کے برابر سے کھینچیں گے کیونکہ یہاں واو ساکن بھی ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اسے جلدی پڑھیں گے، اسے بنا کھینچے پڑھیں گے مجھول آواز سے بچاتے ہوئے. اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، بڑا ہے اور پورے دال باریک ہیں. اور ہمارے رکو ہو چکے ہیں 15 کو رکو ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے، اور آیت ہو گئی ہماری 122، ماسی تھی 119 اور یہ ہو گئی 122.
یہ ہماری 3 آیتیں مشکل سے ہوئی ہیں. اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں. اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں. کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.